آیت کو دوبارہ تفسیر کی نگاہ سے سنیں گے. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے، ہم نے بھیجا ہے موسیٰ کو. لہجہ دیکھیے، جسے اللہ بھیجے وہ اور ہے، جسے اللہ نکالے وہ اور ہے. نکالا جانے والا اور ہے، بھیجا جانے والا اور ہے. بڑے بھیجے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. جسے بھیجا جاتا ہے وہ اور ہے، جسے نکالا جاتا ہے وہ اور ہے. بھیجے جانے میں پیغام یہ ہے کہ کوئی کام دے کر بھیجا ہے، اور نکالے جانے میں پیغام یہ ہے کہ یہ نااہل تھے اس لیے انہیں بھیج دیا. اب میں ایک لمبی فہرست بیان کروں تو کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے کہ کسے اللہ اور اللہ کے رسول نے بھیجا اور کسے اللہ اور اللہ کے رسول نے نکالا. میں لمبی فہرست نہیں بتا رہا، صرف ایک نام لے دیتا ہوں. اللہ نے شیطان کو نکالا تھا، آدم کو بھیجا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے؟ لقد ارسلنا موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیجے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ یہاں کے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے یہ یہاں کے نہیں ہیں. یہ زمین ہمارے دادا آدم کا وطن نہیں ہے. یہ زمین ہمارے دادا آدم کا وطن نہیں ہے. یہ زمین سرکار دو جہاں کا وطن نہیں ہے. یہ یہاں کے لوگ نہیں ہیں، یہ کہیں اور کے لوگ ہیں. یہ جہاں کے تھے نا وہاں کا اثر لے کر آئے. جہاں کے تھے وہاں کا اثر لے کر آئے. یہ عرشی مخلوق ہے، یہ سدرۃ المنتہا پہ رہنے والی مخلوق ہے. بھائی معراج پہ جانا معجزہ ہے، میرے نزدیک زمین پہ رہنا بھی معجزہ ہے. اس لیے کہ وہاں جانا تو ان کا کمال ہمارے اعتبار سے ہے، ہمارے اعتبار سے ان کا کمال ہے. ورنہ یہ تھے ہی وہاں کے، جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. فضائل سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. 100 سے زیادہ معراجیں لکھی ہیں علامہ مجلسی نے نبی کی. 100 مرتبہ سے زیادہ سرکار معراج پر گئے. یہ جس معراج کا ذکر قرآن میں آیا ہے یہ آفیشل سفر تھا، یہ سرکاری سفر تھا، سارے پروٹوکول کے ساتھ، سارے اہتمام اور انتظاموں کے ساتھ. ورنہ معراج پہ تو جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. مجھے علامہ ذیشان حیدر جوادی کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں. علامہ ذیشان حیدر جوادی بہت بڑے شاعر تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر. بھائی شعر کو تو شعر کی طرح سنیے نا. ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے؟ یہ وہاں سے آئے ہیں، یہ وہاں کا جہاں سے آئے ہیں وہاں کا اثر لے کر آئے ہیں. سارا ماحول بھی اگر کافروں کا ہو تو یہ موحد ہیں، یہ اللہ کے لوگ ہیں. یہ کام پر آئے ہیں، کسی مشن پر آئے ہیں، کسی ہدف کے مطابق آئے ہیں. یہ وہاں سے آئے ہیں، اور وہاں سے آئے ہیں تو وہاں کا اثر لے کر آئے ہیں. عزیزو، میرے نوجوانوں، بھائیوں، ہم سب اثر گزار بھی ہیں اور اثر پذیر بھی ہیں. ہمارے مزاج میں دوسروں پہ اثر ڈالنا بھی ہے، یہ بھی ہمارے مزاج کا اور ہماری فطرت کا حصہ ہے. اور دوسروں سے اثر لینا بھی ہماری فطرت کا حصہ ہے. ہم اثر پذیر بھی ہیں، ہم اثر گزار بھی ہیں. جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں، جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں، اثر چھوڑتے ہیں. اور جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں. ایسا ہی یہ قاعدہ آ گیا سامنے، فارمولہ آ گیا سامنے. ہم جس میں کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں، جس میں مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں. اب یہ تو ہمارا حال ہے نا. اللہ جنہیں بنا کر بھیجے گا اللہ جنہیں بھیجے گا انہیں کسی چیز میں کمزور رکھے گا ہی نہیں. تو جب وہ کسی چیز میں کمزور ہوں گے ہی نہیں تو وہ اثر پذیر نہیں ہوں گے، اثر گزار ہوں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اثر گزار قبیلہ ہے. یہ وہاں سے آنے والے اثر چھوڑنے والے لوگ ہیں.
یہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. ان کی تو بیٹھک میں کوئی ہو کر آ جائے تو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جاتا ہے. یہ اثر گزار لوگ ہیں, یہ اثر چھوڑنے والے لوگ ہیں.